بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم اس کتاب کے تیسرے چیپٹر ارکان لا الہ الا اللہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ یہ جو کلمہ ہے اس کے دو رکن ہیں، لہا رکنان، اس کے دو ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے نفی اور دوسرا رکن ہے اثبات۔ فلا الہ الا اللہ فیہا نفی استحقاق العبادت عن کل ما سوى اللہ، وإلا اللہ فیہا اثباتها له سبحانہ وتعالی وحدہ۔ لا الہ کے اندر اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ کی پرستش کی جاتی ہے ان تمام معبودوں سے عبادت کا حق چھیننا اور ان سے اس حق کی نفی کرنا مراد ہے۔ اور الا اللہ کے اندر یہ حق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو دینا، عطا کرنا اور اللہ رب العالمین کے لیے اس حق کو ثابت کرنا، یہ مراد ہے۔ تو لا الہ یہ پہلا رکن ہے، الا اللہ یہ دوسرا رکن ہے۔ لا الہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور الا اللہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عبادت کا مستحق فقط اور فقط اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ دو ارکان ہیں۔ صرف یہ کافی نہیں یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین عبادت کا مستحق ہے، بلکہ ساتھ میں نفی کرنا، بلکہ پہلے نفی کرنا ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ تو ہماری یہ شریعت جو ہے اس کی بنیاد ہی تمام طرح کے شرک و بدعات کی نفی سے ہے۔ اس کی شروعات ہی ہوتی ہے کہ ہر طرح کے شرک و بدعات سے ہم پہلے نفی کریں، انکار کریں تمام چیزوں کا، اس کے بعد اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کو ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہی فقط عبادت کا مستحق ہے، یہ اس کے بعد دوسرا درجہ ہے، یہ دوسرا رکن ہے۔ تو پہلا رکن ہی یہ ہے کہ پہلے آپ نفی کریں ان تمام چیزوں کی جو اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کے لیے کی جاتی ہیں، جن کا حق صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے تمام طرح کی عبادتوں، اللہ رب العالمین کے لیے تمام طرح کی عبادتوں کا ثابت کرنا اور معبودان باطلہ سے تمام طرح کی عبادتوں کی نفی کرنا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے دو ارکان ہیں۔ اس لیے یہ کلمہ ہمیں خود اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ صحیح باتوں کے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ غلط باتوں پر رد کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ کہنا کہ صرف آپ صحیح باتیں بیان کرتے رہیں، اسی سے غلط باتوں پر رد ہو جائے گا، جیسے کہ تبلیغ جماعت والوں کا کہنا ہے کہ آپ صرف امر بالمعروف کرتے رہیں، نیک کاموں کا حکم دیتے رہیں، اسی سے غلط چیزیں ڈھپ جائیں گی۔ اگر حقیقت میں یہی ہوتا، بظاہر سننے میں گرچہ اچھا لگے لیکن حقیقت میں یہ واقع کے بھی خلاف ہے اور اسلام کی تعلیم کے بھی خلاف ہے۔ اگر اس کی کوئی حقیقت ہوتی تو ان کی اس کوشش سے یہی نتیجہ سامنے آتا۔ حالانکہ خود اس جماعت کے اندر اور اس جماعت کے اندر جو بڑے لوگ ہیں ان کے اندر دیکھیں کہ کیا ان کے اندر منکرات نہیں پائی جاتی؟ اگر ان کا یہ دعویٰ صحیح ہوتا کہ امر بالمعروف سے منکر بھی ختم ہو جاتا ہے اپنے آپ، اس کے تعلق سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا زیادہ حق کا پرچار کرو کہ منکر اپنے آپ دب جائے، ان کا یہ دعویٰ ہے۔ تو آپ تو اس منہج پر چل رہے ہیں، کیا حقیقت میں خود آپ کے اندر منکر ختم ہوا یا منکر اب بھی آپ کے اندر موجود ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ واقع کے خلاف ہے کہ اس طریقے سے منکر ختم کر سکتے ہیں آپ۔ بلکہ منکر کو منکر کہنا ضروری ہے، بلکہ ہمارے اس دین کی شروعات ہی منکرات کی نفی سے ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اندر پہلا رکن ہے تمام معبودان باطلہ کی نفی کرنا، اور دوسرا رکن ہے اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کو ثابت کرنا۔ تو یہ کہنا کہ باطل پر رد نہیں کیا جائے گا، صرف
جو اچھی چیزیں ہیں اچھی چیزیں ہی بیان کی جائیں گی، اسلام کی تعلیمات کو عام کیا جائے گا اور باطل پر رد کرنا چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ ایک رکن ہے اسلام کا، آدھا حصہ یہ ہے آدھا حصہ یہ ہے، پہلا رکن یہ ہے دوسرا رکن وہ ہے، اس لیے دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر اسلام کے نافذ ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہے، اگر ایک پہیا ٹوٹ جائے تو گاڑی چلے گی؟ اسی طرح ہے کہ اگر وہ ایک جز کو ختم کر دے رہے ہیں کہ ہم کسی پر رد نہیں کریں گے، صرف اچھی باتیں ہی لوگوں کو بیان کریں گے، اگر کوئی برا عمل کرتا ہے برا عقیدہ رکھتا ہے تو ہم ان پر رد نہیں کریں گے، خاموش رہیں گے، تو انہوں نے ایک پلر کو ختم کر دیا ہے، ڈھا دیا ہے، اور کبھی بھی یہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ پرندے کے دو پر کی طرح ہے، اگر ایک پر ٹوٹ جائے اڑ پائے گا؟ وہ نہیں اڑ پائے گا، وہ گر جائے گا فوراً۔ تو یہی حال ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ کسی پر رد نہ کرو، تو یہ کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ دو ارکان ہیں، پہلا رکن ہی ہے نفی اور دوسرا رکن ہے اس بات۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ قول ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ رب العالمین نے دونوں ارکان کا بیان کیا، صرف اعبدوا اللہ نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، ساتھ میں وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ بھی کہا کہ طاغوت سے دور رہو، اس سے اجتناب کرو، اس سے پرہیز کرو، طاغوت کی پرستش نہ کرو، عبادت نہ کرو۔ تو صرف اعبدوا اللہ کہنا کافی ہوتا، اسی سے ڈھم جاتا، وہ لوگ چھوڑ دیتے، لیکن نہیں، آپ صرف اگر اعبدوا اللہ کہیں گنجائش باقی رہتی ہے کہ اس کی بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ مشرکین مکہ حج کرنے کے لیے آتے اور تلبیہ پکارتے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک، یہ ہے تلبیہ صحیح۔ وہ کیا کہتے؟ الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک، اس پورے تلبیہ کو کہتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اس کے بعد آگے بڑھاتے الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک۔ وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کرتے اور ساتھ میں کہتے کہ وہ شریک مستثنا ہے آپ اس کلمے سے، اس اقرار سے، جس کا مالک اللہ تو ہی ہے، لیکن وہ شریک ہے تیرا، وہ بذات خود اپنے نفس کا بھی مالک نہیں ہے، تو اس کا بھی مالک ہے، لیکن شریک ہے وہ تیرا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اگر صرف اعبد اللہ کافی ہوتا، واجتنبوا الطاغوت کی ضرورت نہیں رہتی، تو مشرکین مکہ کا عمل ہمیں چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ پائے جا سکتے ہیں جو اللہ کی عبادت کو تسلیم کر لیں، لیکن ساتھ میں شریک بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو کریں۔ وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے اور ساتھ میں شریک بھی کرتے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرنے لگے گا وہ غیروں کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ بھی یہ دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اس لیے اس دروازے کو بند کرنا انتہائی ضروری ہے، جسے اللہ رب العالمین نے واجتنبوا الطاغوت سے ایک دم بالکل بند کر دیا ہے۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے دو ارکان ہیں، نفی اور اثبات۔ اعبد اللہ کے اندر اثبات ہے، واجتنبوا الطاغوت کے اندر نفی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْأُثْقَى، تو ایسا شخص اس نے عروہ اثقا کو مضبوطی سے تھام لیا۔ عروہ اثقا کسے کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن جبیر اور ضحاک رحمہ اللہ اور دوسرے سلف صالحین سے عروہ اثقا کی تفسیر وارد ہے کہ عروہ اثقا سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ کیا مراد ہے؟ عروہ اثقا سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اب اس تفسیر کی روشنی میں پوری آیت پڑھیں، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے حقیقت میں کلمہ لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھاما ہے۔
تو اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان کیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے اندر دو اہم ارکان ہیں، الکفر بالطاغوت والایمان باللہ، طاغوت کا انکار کرنا، اللہ پر ایمان لانا۔ تو یہ ہے دو ارکان کلمہ لا الہ الا اللہ کے، اس کے بغیر کسی کے اسلام کا تصور نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی صرف یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں لیکن طاغوت کا انکار نہیں کرتا، تو وہ شخص جو فضیلت ابھی بیان کی گئی لا الہ الا اللہ کی شروع میں، اس فضیلت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اس فضیلت کا کوئی اپنے آپ کو مستحق کرنا چاہے تو ان دونوں ارکان کو بجا لانا ضروری ہے۔ ان دونوں ارکان میں سے کسی بھی ایک رکن کو چھوڑ دے تو وہ شخص حقیقت میں کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ کلمے کے دو ارکان ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا چیپٹر ہے، اگلا باب ہے ہمارا، وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں، شروط لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں۔ یہ کلمہ اس طرح ہے کہ صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے کہ کوئی بندہ زبان سے اقرار کر لے اور اس کے جو شروط و ضوابط ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں، ان تمام شروط و ضوابط سے، ان تقاضوں سے غافل رہے۔ اس کے باوجود وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے اپنی زبان سے اس کلمے کا اقرار کر لیا ہے، اس لیے مجھے وہ فضیلت مل جائے گی جو اللہ کے رسول کی حدیثوں کے اندر وارد ہے، جن کا تذکرہ ابھی شروع میں کیا گیا کہ وہ جنت سے محروم نہیں ہوگا۔ تو میرے لیے جنت پکی ہے کیونکہ میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہے، گرچہ روزانہ اپنے قول و عمل سے اس کلمے کی دھجی اڑاتا ہوں۔ حقیقت میں بات ایسی نہیں ہے۔ جس طرح نماز کے شروط و ضوابط ہیں، کوئی بندہ وضو کرے تو اس کی کچھ شرطیں ہیں، اور ان شرطوں کو اگر وہ اپنے سامنے نہیں رکھتا اور ان شرطوں کے مطابق نہیں چلتا، ان شرطوں کو پورا نہیں کرتا، تو صرف عمل کر لینے کی وجہ سے اس کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا اور اسے نہیں کہا جاتا کہ اس نے یہ عمل کیا ہے۔ اسی طریقے سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا مسئلہ ہے۔ مثلا کوئی شخص نماز پڑھے، اس کے لیے شرط ہے کہ وضو کرے۔ اگر کسی نے خشوع خضوع کے ساتھ اسی طریقے پر، جس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنا ثابت ہے، روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے لمبی نماز پڑھی لیکن بغیر وضو کے، کیا یہ نماز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ کیونکہ شرط مفقود ہے یہاں پر۔ اگر شرط مفقود ہے تو اصل بھی مفقود ہے۔ کسی نے وضو کیا لیکن جس پانی سے وضو کیا تھا وہ پانی ناپاک تھا، کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو صرف عمل کر لینا کافی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ لا الہ کی کیا شرط ہو سکتی ہے؟ یہ شرطیں کہاں اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے؟ اس بھائی سے ہم کہیں گے کہ نماز کی کچھ شرط ہے یا نہیں ہے، وضو کی کوئی شرط ہے یا نہیں ہے؟ آپ مانتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی اقرار کرے گا کہ ہاں نماز کی یہ شرط ہے۔ اگر کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھ لے تو کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو کہے کہ اس کی نماز صحیح ہے۔ تو جب آپ نماز کے مسئلے میں مانتے ہیں تو اس سے ہم کہیں گے کہ کہاں اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ نماز کی یہ شرط ہے؟ جتنے بھی شروط آپ نماز کے اندر مانتے ہیں، کوئی شخص قبلہ کی طرف چہرہ نہ کرے، کسی دوسری طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ لے، کیا کوئی شخص کہے گا کہ اس کی نماز صحیح ہے؟ کوئی شخص ننگا ہو کر نماز پڑھے، وضو کیا تھا لیکن ستر پوشی نہیں کی، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ یعنی اس کے پاس کوئی عذر نہ رہے، بغیر عذر کے بہت گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین سے اس نے دعا کی، نماز کے اندر خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھا لیکن ستر پوشی نہیں کی، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ ہر شخص کہے گا کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ہم کہیں گے کہ کوئی حدیث دکھاؤ، آیت دکھاؤ جہاں لکھا ہو کہ اس کی یہ شرط ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقے پر اگر وہ لا الہ الا اللہ کے لیے طلب کر رہا ہے تو نماز کے لیے بھی نہیں دکھا سکتا وہ، حالانکہ مانتا ہے کہ نماز کے لیے شرطیں ہیں۔ تو علماء نے کتاب و سنت کے نصوص سے استقراء کرتے ہوئے ان شروط کا تذکرہ کیا ہے۔ علماء اکرام نے کتاب و سنت کے نصوص سے استقراء کرنے کے بعد ان شروط کا تذکرہ کیا ہے، اور تمام علماء نے اسے قبول کیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے
کہ کتاب و سنت کے اندر صریح طور پر کہیں پہ ہمیں نہیں ملتا کہ یہ شرط ہے، یا صحابہ اکرام تابعین کے اقوال سے ہمیں بالکل صراحت کے ساتھ نہیں ملتا کہ یہ شرط ہے، اس لیے ہم قبول نہیں کریں گے، تو اسے نماز کے شروط، وضو کے شروط، روزے کے شروط، حج کے شروط، ان تمام شروط کا بھی انکار کر دینا چاہیے۔ وہاں پر بھی یہ شروط اس طریقے سے ان کو نہیں ملیں گے، نہ قرآن کے اندر، نہ حدیث کے اندر، اور نہ صحابہ اور تابعین کے اقوال میں سے اس طرح ملیں گے کہ یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے۔ البتہ اصول وہی سے مأخوذ ہے، اصل وہی ہے، قرآن مجید، اللہ کے رسول کی احادیث، سلف صالحین کے اقوال۔ چنانچہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے متعلق مشہور تابعی وہب بن منبہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر صیغہ تعلیق کے ساتھ اسے روایت کیا ہے، اور امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے صفت الجنہ کے اندر، اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب الاسماء والصفات، جو کہ عقیدے اور حدیث کی کتاب ہے، عقیدے کی کتاب ہے جو اپنی سند سے احادیث کو روایت کرتے ہیں، جس میں وہ تو اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، سن 110 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، مشہور تابعی ہیں، بہت بڑے بڑے صحابہ اکرام سے جنہوں نے علم حاصل کیا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے جنہوں نے علم حاصل کیا تھا، اور بھی جو صحابہ اکرام بعد میں وفات پائے، ان تمام صحابہ اکرام سے جنہوں نے علم حاصل کیا تھا۔ اس جلیل القدر تابعی سے سوال کیا گیا، الیس مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا قال نعم ولكن لیس مفتاح الا لہ اسنان، یقیناً لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، لیکن آپ نے کوئی ایسی بھی کنجی دیکھی ہے جس میں دندانے نہ ہو، جس میں اسنان نہ ہو، جس میں دانت نہ ہو؟ فمن جاء به باسنانہ فتح والا لم یفتح، اگر کوئی دانت والی کنجی لائے گا تو تالا کھلے گا، اور اگر بغیر دانت والی کنجی لائے گا تو تالا نہیں کھلے گا۔ تو صحیح کنجی لانا ضروری ہے۔ آج کل کے زمانے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج کل اسمارٹ کنجیاں آ چکی ہیں کارڈ کی شکل میں، اس میں تو دانت ہی نہیں ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی دانت ہوتے ہیں، بغیر پاسورڈ کے آپ کھول دیں اس کو، دروازے کو کھول سکتے ہیں، اس کے اندر بھی پن کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہی دندانے ہیں۔ کہنے کا مقصد کیا تھا وہب بن منبہ رحمہ اللہ کا؟ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، اس کے شروط ہیں، ضوابط ہیں، تقاضے ہیں، ان کو پورا کرے گا کوئی تب جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلے گا۔ یقیناً لا الہ الا اللہ کنجی ہے، لیکن ان شروط کے ساتھ اگر کوئی بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی میں اتارتا ہے تو یقیناً جنت میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، یہ کنجی ہے یہ۔ لیکن ان شروط کی پابندی نہ کرے، پاسداری نہ کرے، تو پھر یہ کنجی اس کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ اس لیے ان شروط کو جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس طرح ایک جگہ پر مجموعے کی شکل میں ان شروط کو علامہ عبد الرحمن بن حسن آل شیخ رحمہ اللہ نے فتح المجید کے اندر ذکر کیا تھا، اور پھر ان کے بعد جتنے سلفی علماء اس دنیا میں آئے تمام نے ان کی اتباع کی، کسی نے مخالفت نہیں کی اور کسی نے ان پر نکیر نہیں کی کہ آپ ان شروط کو اس طرح الگ سے کیوں بیان کر رہے ہیں۔ جیسے نماز کے شروط ہیں، جیسے روزے کے شروط ہیں، حج کے شروط ہیں، وضو کے شروط ہیں، علماء نے بیان کیا ہے اور لوگوں نے قبول کیا ہے، علماء اکرام نے۔ آج کل بعض لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگ جو منہج بیان کر رہے ہیں یہ امپورٹڈ ہے، سلف صالحین کے زمانے سے نہیں تھا۔ حالانکہ حقیقت میں سلف صالحین کے منہج کو اگر پڑھتے تو کبھی وہ اس طرح کا اعتراض نہیں کرتے۔ علماء اکرام جو منہج سلف پر گامزن ہیں، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، قیامت تک جو بھی اس منہج پر گامزن رہے گا، یہ تمام علماء اگر کوئی چیز اختیار کرتے ہیں اور اہل علم میں سے، سلفی علماء میں سے
کوئی اس کا انکار نہیں کرتا تو کسی طالب علم کے لیے یا عام شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کی مخالفت کرے اپنے فہم سے. مثلا آج کل بعض لوگ ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں زمانہ متقدمین میں سے دکھائیں کس نے اس طرح 7 شروط کا یا 8 شروط کا تذکرہ کیا ہے. یہ تو شیخ عبد الرحمن بن حسن آل شیخ رحمہ اللہ ابھی جن کی وفات ہوئی انہوں نے اس کا تذکرہ کیا تھا. انہوں نے جب تذکرہ کیا اس کا تو سلفی علماء میں سے پوری دنیا میں کسی نے ان پر نکیر کی؟ تمام علماء بالاتفاق ان شروط کو قبول کیے کیونکہ کتاب و سنت سے ماخوذ تھا, سلف صالحین کے نصوص سے ماخوذ تھا. یہ تمام علماء نے بالاتفاق اس کو قبول کیا. اس لیے کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس کا معارضہ کرے اپنے فہم سے. طالب علم کے لیے جائز نہیں, چاہے جائے کہ کسی عام شخص کے لیے جائز ہو اور کہے کہ میں ان شروط کو نہیں مانتا. اس لیے ان شروط کی پاسداری کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ تمام کے تمام شروط کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں, سلف صالحین کے فہم سے ماخوذ ہیں. جیسے کہ ایک شرط آپ کے سامنے ابھی بیان کی جائے گی اور پھر ان کی دلیلیں بھی ذکر کی جائیں گی. جیسے کہ پہلی شرط کتاب کے اندر یہ ذکر کی گئی ہے العلم المنافی للجہل. اگر کوئی شخص اس کلمے کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہتا ہے, جنت حاصل کرنا چاہتا ہے اور جہنم سے بچنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کلمے کا جب اقرار کرے تو علم و بصیرت کی بنا پر اقرار کرے. ایسا نہ ہو کہ اس کلمے کے معنی سے مفہوم سے جاہل تھا, اسے پتا ہی نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بہت سارے لوگ جو دوسری زبان نہیں جانتے تو کیا کرتے ہیں, آ کے سیکھتے ہیں اس زبان کو. بہت سارے حضرات کیا کرتے ہیں, ان کے ساتھ اپنے ساتھی ہونے کی وجہ سے, دوست ہونے کی وجہ سے بسا اوقات مذاق کرتے ہیں اور ان کو کوئی ایسا جملہ سکھا دیتے ہیں جو کہ حقیقت میں کیا ہوتی ہے, گالی ہوتی ہے یا مناسب جملہ نہیں ہوتا. اب وہ بندہ اس زبان سے واقف نہیں تھا, وہ سمجھتا ہے کیا کہ کوئی اچھا جملہ میں کہہ رہا ہوں. اب وہ اس زبان کے بولنے والوں کے سامنے جب اس جملے کو دہراتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں کہ کیا جملہ اس نے کہہ دیا. تو اس کو اسی طرح سکھایا گیا تھا کہ اس کا یہ معنی ہوتا ہے. ساتھیوں نے اس کا تھوڑا مذاق کرنے کے لیے آپس میں. تو اب کہیں کہ جب اس بھائی نے, اس نئے بندے نے جو اس زبان سے واقف نہیں ہے, جب بولا اس جملے تو کس عقیدے سے بولا تھا کہ میں کوئی اچھا جملہ بول رہا ہوں. اگر اسے پتا ہوتا کہ اس جملے کا یہ معنی ہوتا ہے اور لوگ مجھ پر ہنسیں گے تو بولتا, وہ قطعا نہیں بولتا. کیوں اس نے بولا؟ کیونکہ اس کے اصل معنی سے واقف نہیں تھا. اسی طریقے سے کلمہ لا الہ الا اللہ کو کوئی اپنی زبان سے ادا کرے اور اس کے معنی سے واقف نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اس وجہ سے اسے کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟ یقیناً فائدہ حاصل نہیں ہوگا, کیونکہ اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کس چیز کا اقرار کر رہا ہوں. اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ علم حاصل کرے وہ اس بارے میں کہ اس کا معنی کیا ہے, کیا میں کہہ رہا ہوں اسے پتا چلے. اگر اسے پتا ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کوئی فائدہ نہیں دے گا. ایک شخص غیر مسلم ہے, رات کو نیند کی حالت میں بڑبڑا رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. کیا اس شخص کو دنیا کا کوئی شخص مسلمان کہہ سکتا ہے نیند کی حالت میں کلمہ شہادت کے اقرار کی وجہ سے؟ دنیا کا کوئی بندہ قبول نہیں کرے گا کہ نیند کی حالت میں کہنے کی وجہ سے مسلمان ہو گیا ہے, کیونکہ اسے پتا ہی نہیں تھا کہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے. تو اس کلمے کے علم کے ساتھ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اگر اس کلمے کو کہے تب فائدہ ہوگا, اور بلا علم اس کلمے کو کہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب آپ بتائیں کہ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر عام لوگوں میں سے کتنے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ ہو سکتے ہیں جو اس کلمے کا صحیح معنی نہیں جانتے. آپ جا کے پوچھ لیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ, یہ عربی جملہ ہے, اس کا کیا معنی ہے؟ آپ پائیں گے کہ اس کلمے کے معنی سے واقف نہیں ہیں, نہیں جانتے کیا کہتے. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے اور کتنا خطرناک اور سنگین ہے,
کہ اگر بلا علم اس کلمے کو اپنی زبان سے دہرائے بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے پہلے لوگوں کو بیان کرنا ضروری ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, پتا رہے ان کو کہ میں نے کس چیز کا اقرار کیا ہے. تو یہ پہلی شرط ہے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے, رب کی جنت حاصل کرنے کے لیے, جہنم سے بچنے کے لیے. پہلی شرط یہ ہے اس کلمے کو علم و بصیرت کی بنا پر اقرار کرے, اسے پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, تم علم حاصل کرو, جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں. لا الہ الا اللہ سے پہلے علم کا تذکرہ اللہ نے کیا, اس لیے علم ہر چیز پر مقدم ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے اپنی صحیح کے اندر باب قائم کرتے ہیں, العلم باب العلم قبل القول والعمل, کہ علم کا درجہ قول و عمل سے پہلے ہے. پہلے علم حاصل کرو, اس کے بعد خود عمل کرو اور دوسروں کو اس علم کی طرف دعوت دو. آج لوگ الٹا کرتے ہیں, پہلے دعوت شروع کرتے ہیں, بعد میں عمل کرتے ہیں اور اس کے بعد علم حاصل کرتے ہیں. یہ تصور حقیقت میں ایک عقل مند کے ساتھ نہیں ہو سکتا. کسی عقل مند کے اندر یہ ترتیب ہو اور اسے قبول کر لے, یہ تصور نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی چیز کی دعوت دے اور اس نے اس کا علم ہی حاصل نہیں کیا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے, اور ہلکا پھلکا نہیں بلکہ بڑی تعداد میں ہو رہا ہے کہ لوگ علم حاصل نہیں کرتے اور اس سے پہلے علم کی نشر و اشاعت میں لگ جاتے ہیں. تو یہ پہلی شرط ہے کہ پہلے علم حاصل کریں, اس کے بعد اس پر عمل کریں. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ, تم علم حاصل کرو, جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یہاں پر محل شاہد إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ہے. شہد بالحق سے مراد کیا ہے؟ یعنی شہد بلا الہ الا اللہ. شہد بلا الہ الا اللہ, حق سے مراد یہاں پر لا الہ الا اللہ ہے, جیسے کہ سلف صالحین نے اس کی تفسیر کی ہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے گویا کہ کیا کہا کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے بارے میں جو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں, اس حالت میں کہ انہیں اس چیز کا علم بھی ہو, تو یہی لوگ قیامت کے دن شفاعت کا مستحق ہو سکتے ہیں. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ, اللہ کے علاوہ جو دوسروں کی پرستش کرتے ہیں یہ شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے. کون ہوں گے؟ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, جو علم کے ساتھ, علم و بصیرت کی بنا پر کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں, یہ شفاعت کے مالک ہوں گے. اللہ رب العالمین انہیں شفاعت کا حق دے گا. تو اس کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو علم و بصیرت کی بنا پر کہے, اس کی گواہی علم و بصیرت کی بنیاد پر دے, جہالت کی بنیاد پر نہیں. دوسری زبان کا لفظ تھا, مجھے پتا ہی نہیں تھا کیا معنی ہے, جس طرح لوگ کہتے تھے میں نے کہہ دیا. اگر اس طرح کا حقیقت میں معاملہ ہو تو یہ کلمہ فائدہ دینے والا نہیں ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اگر کوئی شخص اس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے, کسی کی وفات اس حالت میں ہوتی ہے کہ اسے اس بات کا علم ہو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں, وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, اسے علم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں, دخل الجنہ, تو وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا. تو یہ فضیلت یقیناً لا الہ الا اللہ کی ہے کہ یہ جنت کی کنجی ہے. لیکن ساتھ میں اللہ کے رسول نے شرط بھی لگایا وَهُوَ يَعْلَمُ, اسے علم ہو, پتا ہو کہ اس نے کیا کہا ہے, کس چیز کا اقرار کر رہا ہے. پتا ہی نہ ہو
تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد بھی وہ شرک پر ہی باقی رہے گا. پتہ ہو اور شرک نہ چھوڑنا چاہتا ہو تو اس کلمے کا اقرار نہیں کرے گا. اگر پتہ ہو کہ اس کلمے سے ہمیں کس چیز کا اقرار کرایا جا رہا ہے اور وہ حقیقت میں شرک کو نہ چھوڑنا چاہتا ہو، اقرار کرے گا اس کلمے کا؟ اقرار نہیں کرے گا. اسی وجہ سے وہ کفار جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیتے تھے، کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کی دعوت دیتے تھے، اچھی طرح اس کلمے کا معنی جانتے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو کیا کہتے تھے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. سمجھتے تھے کہ اس کا کیا معنی ہے. لا الہ الا اللہ کہہ دیں یعنی اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، اب کسی کی پرستش نہیں کر سکتے، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے آج سے. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو عجیب و غریب مطالبہ ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا ہم سے. تو انہوں نے کیوں انکار کیا؟ کیونکہ وہ شرک نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، دوسروں کی پرستش نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. اسی وجہ سے انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرنا چاہا. اگر اس کا یہ معنی نہیں ہوتا تو انہیں کوئی تعامل نہیں تھا اس کلمے کے کہنے کا، کہہ دیتے فوراً، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہی نہیں ہوتی، ختم ہو جاتی جنگ. لیکن انہوں نے اس کا معنی اچھی طرح سمجھا تھا کہ اللہ کے رسول کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ کہنے کی وجہ سے ہمیں کیا کیا چھوڑنا پڑے گا. اس وجہ سے وہ اس کلمے کو اقرار نہیں کرنا چاہتے، اس کلمے کا اقرار نہیں کرنا چاہتے تھے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا ابو طالب سے درخواست کی، اور یہ درخواست کب کی تھی؟ آخری وقت میں، وفات کے وقت، چچا جان برائے کرم پلیز ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میرے کان میں آہستہ کہہ دیں، کم از کم ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ، کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ. اگر آپ نے یہ کلمہ آج کہہ دیا تو اللہ رب العالمین کے پاس میں حجت قائم کروں گا. چچا جان نے یہ کلمہ کہا تھا، اللہ رب العالمین کی جنت سے آپ محروم نہیں ہوں گے، اللہ کے پاس میں حجت قائم کروں گا کہ چچا جان نے آخری مرتبہ یہ کلمہ کہا تھا میرے کان میں. لیکن لم يستجب له مع انه كان من احرص الناس على تحقیق رغباته. یہ چچا اچھی طرح جانتے تھے کہ بھتیجا کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے. زندگی بھر اپنے اس پیارے بھتیجے کی ایک ایک بات مانتے رہے، یہاں تک کہ دشمنوں کے بالمقابل کھڑے ہو گئے اور اپنے اس بھتیجے کی حفاظت کی. کبھی اس بھتیجے کا دل نہیں دکھایا. لیکن جب شرک سے توبے کی بات آئی، اللہ کے رسول نے اس کلمے کے اقرار کا مطالبہ کیا، تو یہ چچا جانتے تھے کہ بھتیجا کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے. شرک سے توبہ کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے بھتیجا. تو انہوں نے یہ کہنا قبول نہیں کیا، نہیں یہ نہیں کہہ سکتا، باقی سب کچھ قبول ہے لیکن لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتا میں. تو اگر انہیں اس کلمے کا علم نہ ہوتا، اس کا کیا معنی ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، تو کبھی اللہ کے رسول کا دل دکھاتے اور انکار کرتے؟ انکار کیوں کیا انہوں نے؟ اس لیے کہ اس کا معنی جانتے تھے کہ اس کے اقرار کا معنی ہے اب شرک نہیں کر سکتے. لہذا اگر آج کوئی شخص اس کلمے کا اقرار بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں غیروں کے سامنے اپنی پیشانی بھی جھکا رہا ہے، اس کا مطلب کہ اس نے اس کلمے کا معنی سمجھا ہی نہیں. اور اگر معنی ہی نہیں سمجھا تو پہلی شرط جو لا الہ الا اللہ کی ہے، اس شرط کو اس نے ڈھا دیا ہے، ختم کر دیا ہے. اور بغیر اس شرط کو پورا کیے ہوئے اس کلمے کی فضیلت جو ہے، یہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی. یہ فضیلت ان کے لیے ہے جنہوں نے ان تمام شرطوں کو پورا کیا ہے. اور اس نے پہلی شرط ہی ختم کر دی، دی ہے، اس نے پہلی شرط کو پورا نہیں کیا ہے. تو یہ بنیادی اور پہلی شرط ہے، اسے پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اور جب پتا ہوگا حقیقت میں تو یقیناً وہ اس کی پاسداری کرے گا، اس کو ٹوٹنے نہیں دے گا، اس کو ختم ہونے نہیں دے گا. اس کے بعد آخر میں ہے فَالْعَجْبُ مِمَّنْ يَنْتَسِبُ إِلَى الْإِسْلَامِ فِي زَمَانِنَا يُقِرُّ بِهَا ثُمَّ يَعْمَلُ بِمَا يُضَادُّهَا وَيُنَاقِضُهَا. تعجب ہے ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس کے باوجود کہ اس کلمے کا اقرار کرتے ہیں، اپنے عمل سے، اپنے قول سے اس کلمے کی دھجی اڑاتے رہتے ہیں.
زبان سے اقرار کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اور اپنے قول سے اپنے عمل سے اس کی دھجی اڑاتے رہتے ہیں، اس کے برخلاف ان کا عقیدہ ہوتا ہے، اس کے برخلاف ان کا عمل ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کلمے کے معنی سے ہی واقف نہیں ہے۔ اس کا کیا معنی ہے، ہم نے کس چیز کا اقرار کیا؟ اگر اس کے معنی سے واقف ہوتے حقیقت میں تو اپنے عمل سے، اپنے قول و عمل سے اس کی دھجی نہیں اڑاتے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس کے صحیح معنی سے ہم لوگوں کو واقف کرائیں، تب یہ فضیلت وہ پا سکتے ہیں۔ تو یہ پہلی شرط تھی۔ دوسری شرط ہے اس کلمے کی الیقین المنافی للشک۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی دوسری شرط ہے کہ اس کلمے کا اقرار یقین کے ساتھ کرے، اس کلمے کا اقرار یقین کے ساتھ کرے، شک کی ذرہ برابر کوئی گنجائش نہ ہو۔ یقین کا تعلق انسان کے اپنے دل کے عمل کے ساتھ ہے۔ وسوسہ شک نہیں ہے، وسوسہ اور شک میں فرق ہے۔ شک جو ہے یہ دل کا عمل ہے۔ شک کیا ہے؟ یہ دل کا عمل ہے جو انسان خود کرتا ہے، اور وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کی اپنی طرف سے نہیں ہوتا ہے۔ تو وسوسے کی وجہ سے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کے دل میں شک ہو، اس کلمے کا اقرار کر رہا ہے لیکن یقین کے ساتھ نہیں، اس کے دل میں یقین نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہی صرف برحق معبود ہے، شک ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی برحق معبود ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو، تو نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کلمے کی جو فضیلت ہے اس کے لیے نہیں ہے۔ یقین کس کو کہتے ہیں اگر سمجھنا ہو تو صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی میں غزوہ احد کا قصہ پڑھیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کو پوچھتے ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر میں شہید کر دیا جاؤں، اس جنگ میں مارا جاؤں، تو میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں جنت ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں یہ کھجوریں کھاتا رہا تو تب تو بہت تاخیر ہو جائے گی۔ پھینکتے ہیں اور جنگ میں کود پڑتے ہیں، اور اس میں ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اسے یقین کہتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہاری وفات ہو جائے اس جنگ میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے تو اس کے بدلے جنت ملے گی، اگر ذرہ برابر بھی شک رہتا تو اس طرف نہیں جان دے سکتے تھے؟ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب یقین بندے کے دل میں ہو جائے کہ اس کا بدلہ مجھے جنت ملنے والا ہے، اسے کہتے ہیں یقین۔ اگر یقین بندے کے دل میں ہو اس کلمے کے اقرار کے وقت، تب یہ کلمہ اس کے لیے مفید ہے۔ شک ہو، یہ کلمہ اس کے لیے مفید نہیں ہے، گرچہ وہ اقرار کر رہا ہو، گرچہ نماز پڑھ رہا ہو، لیکن شک کے ساتھ۔ یہ دین کے بنیادی مسائل اتنے اہم ہیں کہ ان بنیادی مسائل کا علم نہ ہو تو انسان کس قدر ٹھوکر کھا سکتا ہے۔ ایک قصہ سنیں، ابھی مہینہ دو مہینہ پہلے کی بات ہے، فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ میں ایک قصہ بہت زیادہ وائرل ہوا، ایک پروفیسر کا جو کہ ایک زمانے میں ملحد تھا، اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والا، نیچری تھا، انکار کرتا تھا، ایتھسٹ تھا۔ اس کا اپنا کہنا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ، بڑے بڑے اسکالر کے ساتھ میں نے بات کی، اور کوئی مجھے قائل نہیں کر پایا کہ اللہ رب العالمین حقیقت میں موجود ہے، جنت و جہنم حقیقت میں موجود ہے۔ اپنے عقلی دلائل سے ہر ایک کو میں نے لاجواب کر دیا۔ اسی طرح زندگی گزر رہی تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میرے گھر میں ایک دودھ والا آتا تھا جو کہ مسلمان تھا، بیٹھا، بات چیت ہونے لگی۔ میں نے اس دودھ والے سے کہا، جس طرح دوسروں سے کہتا تھا، کہ مان لو اتنی پریشانی اٹھاتے ہو جنت و جہنم کے چکر میں، اللہ رب العالمین کے چکر میں، کتنے اعمال کرنے پڑتے ہیں، کتنی رغبت کی چیزوں کو دل کرتا ہے لیکن تم کر نہیں پاتے، حرام ہونے کی وجہ سے تمہارے نظریے کے مطابق۔
تو اتنی لذتوں سے محروم رہتے ہو اور کتنی مشقت برداشت کرتے ہو، اگر مرنے کے بعد پتہ چلے کہ نہ جنت ہے نہ جہنم ہے نہ اللہ ہے نہ کچھ ہے، تو کتنا افسوس ہوگا تمہیں؟ وہ دودھ والا جاہل بندہ تھا، ایک عام شخص پڑھا لکھا نہیں، تو اس دودھ والے بندے نے جو مسلمان تھا پروفیسر کو جواب دیا کہ اگر سوچنا ہی ہے، فرض ہی کرنا ہے، تو ذرا یہ سوچ کر دیکھیں، یہ فرض کر کے دیکھیں کہ حقیقت میں مرنے کے بعد جنت بھی ہوا، جہنم بھی، جنت بھی ہوئی سامنے، جہنم بھی، اللہ رب العالمین بھی موجود رہے اور ہر چیز کا حساب و کتاب دینا پڑے، تو اس وقت ہم دونوں میں سے فائدے میں کون رہے گا اور نقصان میں کون رہے گا؟ دونوں احتمالات کو سامنے رکھیں، ایک احتمال جو آپ نے بیان کیا، ایک احتمال جو میں نے بیان کیا۔ آپ کا احتمال اگر سچ ثابت ہو گیا کہ کچھ نہیں ہے، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے نہ اللہ ہے نہ کچھ ہے، آپ کی بات ہی سچ ثابت ہو گئی، تو مجھے کیا نقصان ہوگا؟ کوئی نقصان تو ہوگا نہیں۔ لیکن میری بات اگر سچ ثابت ہو گئی تو آپ کو کیا نقصان ہوگا، ذرا یہ بھی سوچ لیں۔ اب اس پروفیسر کا دماغ گھوم گیا کہ حقیقت میں اس طرح فرضی باتیں بیان کرتے رہتا ہوں، اگر میرا احتمال سچ ثابت ہو گیا تو بہت زیادہ اسے گھاٹا نہیں ہوگا، لیکن اس کا احتمال اگر سچ ثابت ہو گیا اور حقیقت میں جنت اور جہنم رہے تو مجھے جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو کہتے اس کے اس کلمے نے میری زندگی بدل دی اور میں اسلام قبول کر لیا، میں نے کلمہ لا الہ کا اقرار کر لیا۔ یہ پورا واقعہ ہے، بہت زیادہ وائرل ہوا، واٹس ایپ، فیس بک، ہر جگہ یہی قصہ ہی قصہ ہی قصہ، کتنے بڑے بڑے اہل علم نے بھی اسے شیئر کیا۔ اب غور کریں، کیا حقیقت میں اگر یہ قصہ صحیح ہو، فرضی نہ ہو، اس طریقے سے کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے تو جنت جانے کے لیے کافی ہے؟ ابھی ہم نے کیا کہا، دوسری شرط کیا ہے؟ الیقین المنافی للشک، یقین کے ساتھ اس کلمے کا اقرار کرے، ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہ ہو۔ اس نے یقین کے ساتھ کلمے کا اقرار کیا ہے یا شک کے ساتھ؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی بات صحیح ہو جائے، اگر اس کی بات صحیح ہو جائے تو مجھے خسارہ اٹھانا پڑے گا، اس لیے چلو مان لیتے ہیں۔ اگر میری بات صحیح ہوئی تو اسے بہت زیادہ نقصان نہیں ہوگا، لیکن اس کی بات صحیح ہوگی تو مجھے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ تو اس وجہ سے احتمال کی بنا پر مان لینا ہی بہتر آپشن ہے، اس لیے اس نے کلمہ لا الہ کا اقرار کر لیا۔ تو اس نے شک کے ساتھ کیا ہے، اسے اللہ کے بارے میں، جنت و جہنم کے بارے میں یقین نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ موجود رہے، اگر موجود رہا تو کام آئے گا، اگر موجود رہا تو کام آئے گا، یقین نہیں ہے، شک ہے۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی کرے تو یہ کلمہ اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یقین کے ساتھ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے اور کوئی غیر مسلم اس تھیوری کے ساتھ اسلام قبول کرنا چاہے تو ہم اسے کیا کہیں گے کہ اس طریقے پر آپ عمل کر رہے ہیں، یہ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ یقین کرنا پڑے گا آپ کو، تب آپ حقیقت میں مسلمان ہوں گے اور حقیقت میں اس کلمے کا اقرار کرنے والے مانے جائیں گے، اور تب حقیقت میں اللہ رب العالمین کے پاس آپ کو فائدہ ملنے والا ہے۔ تو یہ شرط ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا کہا؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یہ ثم لم یرتابوا یہ شرط ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اس پر اکتفا نہیں کیا، ثم لم یرتابوا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس کے بعد ان کے دل میں ذرہ برابر ریب نہ ہو، شک نہ ہو۔ اگر شک ہے تو یہ مومن نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا منافقین کی صفت بیان کرتے ہوئے؟ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم، کہ یہ منافقین ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں گرچہ یہ اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا، منافقین جو تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ اقرار کرتے تھے نا، تو اقرار کرتے ہیں
لیکن ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے متعلق، یوم آخرت کے متعلق شک ہوتا ہے، یقین نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ، کہ اگر کوئی بندہ اس طرح اقرار کرتا ہے اور ذرہ برابر اس کے دل میں شک نہیں ہوتا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے شرط لگائی کہ شک نہ ہو اس کے دل میں، اگر شک ہو یہ کلمہ اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، جنت میں داخل ہونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا تھا، اذهب بنعلی ہاتین فمن لقیت من وراء هذا الحائط یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبه فبشره بالجنہ۔ اگر تم کسی کو اس کلمے کا اقرار کرتے ہوئے دیکھو، مستیقنا بها قلبه، اس کلمے کے اوپر اس کا دل مطمئن رہے، مستیقن رہے، اس کے دل میں یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، فبشرہ بالجنہ، تو اسے جنت کی خوشخبری دے دو۔ تو اللہ کے رسول نے شرط لگائی مستیقنا بها قلبہ کی، کہ اس کے دل میں اس کلمے کے متعلق یقین ہو، تب وہ جنت کی خوشخبری پا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، فاشترط الیقین لدخول الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کی شرط لگائی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الیقین الایمان کلہ، حقیقت میں یقین جو ہے نا یہی مکمل ایمان ہے۔ اگر کسی کے دل میں شک ہے تو اس کے دل میں یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان حقیقت میں یقین کو ہی کہتے ہیں۔ تو اگر یقین ہی نہ ہو دل میں تو اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح سفیان ثوری رحمہ اللہ کا ارشاد ہے، لو ان الیقین وقع فی القلب کما ينبغی لطار اشتیاقا الی الجنۃ وہربا من النار، کہ اگر دل کے اندر حقیقت میں یقین آ جائے، جیسے کہ یقین آنا ضروری ہے، تو وہ جنت کے شوق میں اور جہنم کے خوف میں وہ گویا کہ ہوا میں اڑ رہا ہوگا، یعنی وہ ہمیشہ اسی کے مطابق عمل کرے گا، اس یقین کے مطابق۔ بندے کے دل میں جس طرح یقین ہو اسی طرح اس کا عمل بھی ہوتا ہے۔ یقین کا عمل کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور جس طرح دل میں یقین ہو انسان اسے چھپا نہیں پاتا، اس کے عمل کے اندر وہ ظاہر ہو جاتا ہے، کوشش بھی کرے تو دیر سویر وہ واضح ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے منہج کو، اپنے عقیدے کو، اپنے موقف کو، اپنے یقین کو بہت دنوں تک چھپا نہیں پاتا ہے، وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں چھپے رہنے کی، لیکن وقت آنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ یہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ فتنوں کے زمانے میں ایسے لوگ زیادہ ظاہر ہوتے ہیں۔ تو دل کے اندر انسان کا جس طرح یقین ہوتا ہے نا، اس کے عمل پر اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں یقین نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کی جنت ملے گی اور اس کی یہ فضیلت ہے، تو وہ راتوں کو بستر چھوڑ کر تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا، نفلی روزے نہیں رکھ سکتا، روزے کی حالت میں اس پیاس کی، بھوک کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ یقین ہی ہے جو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ یوم آخرت پر کسی کا یقین نہ ہو تو اس کے مطابق کہ اللہ رب العالمین کے سامنے مجھے اپنی اس عمل کا حساب دینا ہے، عمل نہیں کر سکتا۔ جب ایک چھوٹا سے چھوٹا عمل یقین کی وجہ سے متاثر ہو جاتا ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ یقین کی وجہ سے متاثر نہیں ہوگا؟ یقیناً متاثر ہوگا۔ اس لیے یقین کے ساتھ اس کلمے کا کہنا ضروری ہے۔ اگر دو لوگ ایک روم میں رہ رہے ہوں، آپ کو پتا ہے اپنے ساتھی کے بارے میں، روم پارٹنر کے بارے میں، کہ یہ چور ہے، بڑا شاطر قسم کا چور ہے، موقع ملو تو فوراً ہاتھ صاف کر دے گا، تو اپنے سامان کی حفاظت، آپ روپیوں پیسوں کی حفاظت کیسے کریں گے؟ کبھی روم سے باہر جانا ہو تو صندوق کے اندر پیسہ رکھ کے کھلا چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ ہو سکتا ہے؟ بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکے سب سے افضل، سب سے بہتر لاک لا کر اس کو بند کرنے کی کوشش کریں گے آپ۔ اسی کے بالمقابل جو روم پارٹنر ہے اس کے بارے میں آپ کے دل کے اندر یقین ہو کہ انتہائی نیک،
امانت دار ہے یہ، لاکھوں کروڑوں بھی رہے نا تو حفاظت کرے گا، نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا، لینا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو کیا اسی طرح آپ حفاظت کریں گے اور اسی طرح صندوق لگا کر ہمیشہ جانے کا اہتمام کریں گے؟ تو آخر آپ کے عمل کے اندر یہ فرق کیوں آیا؟ یہ یقین کی وجہ سے نا۔ تو عقیدے کا انسان کے عمل پر گہرا اثر پڑتا ہے، جس طرح عقیدہ ہوگا اس کا عمل اسی طرح ہوگا۔ صرف ایک باب میں نہیں، تمام ابواب میں، عقیدے کے جتنے ابواب ہیں تمام ابواب میں آپ پائیں گے کہ انسان کا دل کے اندر جو عقیدہ ہے، عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ دل کے اندر پختہ یقین کو، جس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہ ہو، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ وہ عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہو تو شرعی عقیدہ ہے، کتاب و سنت کا مخالف ہو تو باطل عقیدہ ہے، لیکن عقیدہ ہے وہ، گرچہ باطل ہو لیکن باطل عقیدہ ہے وہ۔ تو جس طرح انسان کے دل میں عقیدہ ہوگا، یقین ہوگا، اسی طرح اس کے عمل پر اس کا اثر ہوگا۔ ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کے اندر آپ اس کا اثر محسوس کریں گے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کے دل میں یقین کچھ ہو اور اس کے عمل کے اوپر اثر نہ پڑے۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے بھی جب چھوٹے سے چھوٹے عمل کے لیے یقین کا ہونا ضروری ہے، جس طرح یقین ہو، جس طرح عقیدہ ہو دل میں، اسی طرح عمل ہوتا ہے، تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے بھی یقین کا ہونا ضروری ہے۔ اگر شک و شبہ ہو تو اللہ رب العالمین کے پاس اس ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس طرح کا کلمہ اگر کوئی زبان سے اقرار بھی کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین کے پاس وہ اس کلمے کی فضیلت نہیں پا سکتا، جہنم سے اسے نجات نہیں مل سکتی، جنت اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان مسائل کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دے اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل رب العالمین۔